محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں جانے اور وہاں سے آنے، پھر سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم سے جو گفتگو ہوئی اس کو بیان فرماتی ہے۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میرے پاس سدرہ کے مکی حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کے بکریوں کے بال کے تعداد کے برابر گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن مشرک، کینہ والا، بدعتی، رشتہ کاٹنے والا، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے۔ صحابی رسول میں سے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب برات میں آسمان کی طرف نظر فرما کر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے دعا مانگی تو قبول ہوئی اور جس نے بخشش مانگی وہ بخش دیا گیا، لیکن ناجائز مال حاصل کرنے والا، جادوگر، کاہن، نجومی، گویہ، باجا بجانے والا، اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی شیر خدا نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار، اس رات میں جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کو بخش دے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس لیے کہ اس رات میں تیرے خاص فضل و کرم کا چرچا ہر شخص کے زبان پر عام ہے، اگرچہ ہر رات تیرا کرم ہوتا ہے۔ حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو جنت میں بھیجتا ہے کہ جنت کو سجائی جائے، اس لیے کہ آج رات آسمان کے تاروں، دنیا کے رات اور دن، درخت کے پتوں، پہاڑ کے وزن، ریت کے ذروں کے تعداد کے برابر بندوں کی بخشش کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح گول ہے، دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں نے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ اندر کی چیز کو دکھا دے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا اور پتھر پھٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کر رہا ہے۔ اس کے داہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، کتنے دنوں سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں، بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا، عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس جگہ میں جہاں پر یہ عبادت کر رہا ہے وہاں نہ ریا ہو سکتی ہے نہ دکھاوا ہو سکتا ہے، صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات عطا کروں گا، اور اس رات شب برات میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ ہم سنی مسلمانوں کی 2 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اور صرف محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے۔
رحمت خدا لا محدود ہے۔ پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں سے گزارش ہے کہ اس واقعہ سے شک و شبہ میں نہ پڑے، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونا چاہیے۔ اس کا کرم و عنایت حد و حساب سے پاک ہے، وہ قادر و قیوم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نوازنے پر آئے تو ذرہ کو آفتاب، قطرہ کو دریا، فقیر کو امیر، گدھا کو بادشاہ بنا دے، اور وہ قادر مطلق قبول فرما لے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر بندے کو 400 سال کیا چیز ہے، ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ثواب عنایت فرما دے۔ اور محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یعنی آپ کا امتی ہونا تو بڑی فضیلت اور اہمیت کا درجہ رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت اور شب برات کی فضیلت سے ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عمیم فضل عظیم نسبت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شب برات کی فضیلت پر نظر رکھے اور سمجھے۔ بد صحیح چور صحیح مجرم و نکارہ صحیح، بد صحیح چور صحیح مجرم و نکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کی شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی، پھر 14ویں رات کو دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت قبول کی گئی، پھر 15ویں رات شب برات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہوئی، علاوہ ان نافرمانوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عطا کیا گیا ہے وہ سب کچھ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بارگاہ ہے خاص سے تمام انبیاء کرام کو ایک دعائے خاص عطا کی جاتی ہے، جو چاہو مانگ لو بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی وہ دعائے خاص دنیا میں کر چکے ہیں، اور میں نے وہ خاص دعا قیامت کے لیے چھوڑ رکھی ہے، وہ خاص دعا قیامت کے دن میری امت کی میری شفاعت ہے، میں نے اس دعائے خاص کو ساری امت کے لیے بچا رکھا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ محترم حضرات، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفاعت والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ شفاعت لو، یا آدھی امت آپ کی جنت میں جائے تو میں نے شفاعت کو پسند کیا، اس لیے شفاعت زیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم جانتے ہو میری شفاعت صرف نیک مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ میری شفاعت ان عام گناہگاروں کے لیے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور خطا کار ہیں۔ اے ایمان والو، قربان ہو جاؤ اپنے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور ٹوٹ کر دل و جان سے ان سے محبت کرو۔ قیامت کے دن ہم گناہگاروں کا اگر کوئی سہارا اور آسرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور بخشش ہے۔ اس کو عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، صدقہ اس انعام کے، قربہ اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ شب برات کی فضیلت و برکت کے بارے میں بہت سی حدیث مبارکہ آپ حضرات نے سن لی۔ شب برات کا ایک ایک لمحہ برکت و رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس مبارک رات کے قدر و منزلت کو پہچانو، دل کو حسد اور کینہ، بغض اور تکبر اور گھمنڈ کی لعنت سے پاک کر کے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ اس رحمت و برکت والی رات میں خوب نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کریم کرو، کلمہ طیب کا ورد کرو، درود و سلام کی کثرت کرو، بخشش اور مغفرت کے لیے طلبگار بن جاؤ، عزت و عظمت اور رزق کے حصول کے لیے التجا کرو، خاص کر ایمان پر خاتمہ کے لیے رو رو کر خوب دعائیں مانگو۔ خبردار، اس مبارک رات کا ایک ایک لمحہ بھی کھیل کود اور سیر و
तफरी गफलत की नींद में सोकर बर्बाद न करना। हमारे सरकार उम्मत के गमखार ने फरमाया यानी शब बारात में जाग कर इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। बेहतर है कि 14वीं शाबान और 15वीं शाबान को रोज़ा रखो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हाँ, जो शख्स मगरिब के बाद 6 रिकात नमाज पढ़े उसके बाद कोई बुरी बात न करे, कोई कलाम न करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को 12 बरस की इबादत का सवाब अता फरमाता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जो शख्स 5 रातों में शब बेदारी करे तो रात भर इबादत करे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। उन्हीं में से एक रात शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात है।